نے اس کی مثال دی ہے. کچھ فورن انویسٹر کے حوالے سے بات کرتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا ہمارا پرائم کنسرن رہا ہے. اوور دی ایئرس ہم نے دیکھا ہے کہ فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں رک گئی ہے. سب سے بڑا ریزن آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو پیس کی سچویشن ہے وہ کچھ ایسی نہیں تھی کہ یہاں پر ایکسپیکٹ کریں. ہم لوگ تو نہیں ایکسپیکٹ کرتے کیونکہ جب تک آپ کی پیس کی سچویشن صحیح نہیں ہوگی, لوکل انویسٹر نہیں جائے گا, فورن انویسٹمنٹ کو تو آپ ایکسپیکٹ کر ہی نہیں سکتے. اسٹاک مارکیٹ کی بات کرتے ہیں, یہاں پہ کچھ فیکٹرز اور بھی کام کرتے رہے. آپ کو پتا ہے کچھ کرنسی کی ڈی ویلیویشن بھی کچھ ایک فیکٹر ان ہوا جس کی وجہ سے کافی جو فورن جو انویسٹمنٹ تھی وہ رک گئی. یہ روپی ڈی ویلیویشن کا فارمولا تھوڑا سا میں چاہوں گا آپ اس کو جو ہے وہ سمجھائیں, کس حد تک جو ہے وہ اس کا امپیکٹ اسٹاک مارکیٹ پہ پڑتا ہے اور کیا اس کی جو تھیوری ہے. پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فورن انویسٹمنٹ رکی نہیں, فورن انویسٹمنٹ ہمارے آتی رہی, لیکن پہلے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے آتی تھی کیونکہ ہماری کرنسی بہت اسٹیبل تھی. بالکل. تو جو ایک آدمی جو $1 لاکھ لے کے آیا تھا وہ $60 لاکھ لے رہا تھا اور $60 لاکھ کی انویسٹمنٹ کرتا تھا, اور جب وہ 20% یا 30% کماتا تھا تو وہ $60 کے لحاظ سے کنورٹ کر کے لے کے جاتا تھا, تو وہ اس کی کیپٹل گین تھا. اب سچویشن یہ تھی کہ جب کرنسی ڈی ویلیو ہونا شروع ہو گئی کہ آلموسٹ 50% کے قریب آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی, تو اگر کسی آدمی نے پچھلے 3-3.5 سال میں 50% بھی کمایا تو ایکچولی زیرو کمایا, کیونکہ اس کی وہ جو پیسہ لے کے آیا تھا $1 لاکھ جو $60 میں اس نے 60 لاکھ لیے تھے, آج وہ ایون اگر $90 لاکھ بھی ہیں تو ہی از ناٹ میکنگ اینی منی. تو سب سے امپورٹنٹ انٹرنیشنلی کیونکہ پوری دنیا میں انٹرسٹ ریٹ اس وقت آلموسٹ 1% کے اندر ہے, یو ایس میں تو آلموسٹ 0.10% ہے, یو کے میں 0.5% کے قریب ہے, یورپ میں 1% کے قریب ہے, کینیڈا از لیس دین 1%. تو یہ وہ ملک ہیں جہاں پہ انٹرسٹ ریٹ بالکل باٹم لائن کے اوپر ہے. اب جب ہم چھوٹی مارکیٹ, وہی والیوم کی بات آ جاتی ہے, جب ہمارے والیوم بہت کم ہے اور چھوٹی مارکیٹ ہے تو فورن انویسٹر آتا ہے ہماری مارکیٹ میں, شارٹ ٹرم ایک ہٹ اینڈ رن والی سچویشن کرتا ہے. وہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ اسے ڈی ویلیویشن سے ڈر ہوتا ہے, تو وہ مارکیٹ میں وہاں اپنی مارکیٹ میں اسے 1% کے چانس نہیں ہوتے, یا وہ 3 سے 4% کماتا ہے, ہٹ کرتا ہے, سو دیٹس ون آف دا ریزن جس کی وجہ سے ہمیں ہیوی فلکچویشن بھی نظر آنی شروع ہوتی ہے. تو یہ سب سے بڑا امپیکٹ ہے جو ہماری کرنسی کے اوپر. آف کورس جس طرح قرضے بڑھتے جائیں گے, جو آپ کا سوال تھا, بڑھتے چلے جائیں گے, 60 بلین سے زیادہ ہو گئے, آلموسٹ ڈبل ہو گئے 4 سال کے دوران, اور اب ہمیں پیمنٹس کرنی ہے جو نیکسٹ 3 to 4 ایئرز میں جو ہمیں پیمنٹ کرنی ہے, وہ جو ایک پریشر بڑھتا جائے گا. اگر آئل کی پرائز اسٹیگننٹ نہیں ہوئی یا $100 کے نیچے نہیں آئی تو پاکستان کے لیے بہت برا ہوگا, اور پاکستان کی کرنسی کی ڈی ویلیویشن کے چانسز مزید بڑھتے چلے جائیں گے, مزید بڑھ جائیں گے. اچھا, ایک چیز جو اس سے ریلیٹ کرنا چاہوں گا وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. کچھ ہمارے یہاں دیکھا انفلیشن ہم کنٹرول نہیں کر سکے. ہم نے دیکھا کہ ایئر اینڈ ہوا, وہاں پر ہم 9-9.5% سے اوپر ہو گئے, پھر وہ گریجولی چینج آتا گیا. فیب میں ہم نے دیکھا کہ وہ 10% کو بھی کراس کر گیا. ایک تھیوری ہم پڑھا کرتے تھے کہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہم اوپر رکھیں گے, انفلیشن کو نیچے رکھیں گے تو تمام چیزیں آپ کے کنٹرول ہوں گے, پھر آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ صحیح کام کریں گے. یہ تھیوری آج کل کے ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم آپ سمجھ رہے ہیں کس حد تک جو ہے وہ کام کر رہی ہے؟ اگر ابھی ہم تھوڑا انٹرسٹ ریٹ کے اندر کمی کر دیتے ہیں, انفلیشن ریٹ کے برابر لے آتے ہیں یا اسے کم کر دیتے ہیں, تو آگے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آگے سروائیو کر سکتے ہیں یا کچھ اس پہ امپیکٹ پڑے گا؟ پچھلے 2-3 سال میں ہم کر نہیں سکتے تھے کیونکہ ہم IMF کے بالکل ہم نے پلان کے اوپر کام کر رہے ہیں, وہ ہمیں کرنے نہیں دے رہا تھا. اب ہم کر سکتے ہیں. ہمارے پاس 2 سچویشن ہیں. ایک سچویشن یہ کہ ہم انفلیشن, کیونکہ ہمارا سب سے میجر ایشو اس وقت انفلیشن ہے. آج سے 4 سال پہلے ہمارا میجر ایشو ان امپلائمنٹ تھا کہ ہم کسی طرح ان امپلائمنٹ کو کم کریں, اور انفلیشن ہمارے لیے ایشو نہیں تھا. اب ہمارا ان امپلائمنٹ اتنا ایشو نہیں رہا کیونکہ انفلیشن اتنا زیادہ ہو گیا کہ جو لوگ آلریڈی جاب کر رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی جاب ختم ہو جائے. تو ان کی جاب کو سسٹین کرنے کے لیے ہمیں انٹرسٹ ریٹ کو ہائی رکھنا پڑ رہا ہے کہ انفلیشن کسی طرح کنٹرول رہے, کہ سروائیول موجود رہے. اگر سروائیول اسی طرح انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے, اب ہمارے پاس 2 پالیسیز ہیں. یہ تو آپ نے ایک سائڈ کی بات کی, بینیفیشریز میں آپ نے کہا پبلک انٹرسٹ کے لیے کیا گیا. آن دی ادر ہینڈ ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ کی بورنگ آل ٹائم ہائی چلی گئی ہے. یہ بھی ایک بڑا سیریس فیکٹر تھا جس کو گورنمنٹ کو کنٹرول کرنا پڑے گا, اپنا ڈیفیسٹس کو جو ہے کنٹرول کرنا پڑیں گے, آگے بجٹ ان کو لے کے جانا ہے. I do agree with you کہ بالکل آف کورس گورنمنٹ کی بورنگ کی وجہ ایک بہت بڑی وجہ تھی, مگر یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا کہ جو انفلیشن اتنی تیزی سے بڑھ رہا تھا, اور لوگوں کے لیے وہ جتنے آپ کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوتی نظر آئے گی, کرپشن بڑھتی چلی جائے گی, اس کے یہ عوامل ہیں جس کی وجہ سے ہوگا. تو اب اگر 2 پالیسیز ہیں اب گورنمنٹ کو, کیونکہ IMF کے اس وقت رول میں نہیں ہے, تو یہ پاسبلٹی ہے
کہ سلیش ڈاؤن کیا جا سکتا ہے انٹرسٹ ریٹ شارٹ ٹرم بیسس کے اوپر کہ 2 سے 3% شارٹ ٹرم اسے کم کریں اور کوارٹر پرسینٹ یا 50 بیسس پوائنٹ بڑھاتے چلے جائیں ود دا ٹائم پیریڈ کے پہلے انویسٹمنٹ لائیں تاکہ جو ان امپلائمنٹ کا ایک بہت بڑا چنک ہمارے پڑا ہوا ہے وہ ختم ہو اور کچھ ایکٹیویٹی اکنامک ایکٹیویٹیز انکریز ہو اور اگر ہمیں اس وقت نظر آئے کہ انفلیشن تو سلولی گریجولی دوبارہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا جا سکتا ہے لیکن یہ ایک بہت ہی اگریسو موڈ ہوگا اگر یہ اگریسو موڈ کرنے کے لیے جائے تو یہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہو